أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. امن کا ترجمہ کریں گے کیا یہ الذی ہوا جو وہ جند لکم تمہارا لشکر ہے. جند مانے لشکر، لکم مانے تمہارا. ینصرکم مدد کرے گا تمہاری. ینصرو مدد کرے گا، نصر ینصرو سے کم تمہاری. من دونی سوائے، دونوں مانے سوا، من دونی مانے سوائے. الرحمن مہربان اللہ کے. ان الکافرون ان نافیہ ہے. ان الکافرون نہیں ہے کفار، الا مگر، فی غرور دھوکا میں. ما غرک بربک الکریم آ چکا ہے، اسی سے ہے غرور. نہیں ہے کفار مگر دھوکا میں. امن ہادا کیا کون ہے یہ، الذی جو، یرزق رزق یرزق روزی دے گا، کم تمہیں، ان امسک اگر روک لے او، رزقہ اپنی روزی، بل لجو بلکہ گھسے ہیں او، فی عتوین سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں. لجو کا ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں، بل لجو اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں. فی عتوین سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں. امن کیا پس جو شخص، یمشی چلے گا، مکبن اوندھا یعنی علی وجہ آگے آ رہا ہے اپنے چہرے کے بل، اہدا زیادہ راہ یاب ہے، ام من یمشی یا جو شخص چلے گا، سوین سیدھا، علی صراط مستقیم راستے پر سیدھے. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. هو الذی قل هو الذی کہو وہی ہے، الذی جس نے، انشأکم تم کو پیدا کیا،
وجعل لکم اور تمہارے لیے بنائی السمع سماعت سننے کی طاقت، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، قلیلا مانے تھوڑا، ما مانے جو مطلب ترجمہ قلیلا ما مانے بہت ہی کم، تشکرون شکر بجا لاتے ہو تم۔ ترجمہ کریں گے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، امن هذا الذي هو جند لكم، امن هذا الذي بھلا وہ کون ہے، ہوا جند لکم جو فوج ہے تمہاری، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، ان الکافرون نہیں ہے کفار، الا فی غرور مگر دھوکے میں، امن هذا الذی بھلا وہ کون ہے، یرزقکم جو تمہیں روزی دے گا، ان امسک رزقہ اگر اللہ تعالیٰ روک لے اپنے رزق کو، بل لجو بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں، فی عتوء سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں، امن کیا وہ شخص یمشی جو چلتا ہے، مکبن اوندھا، علی وجہی اپنے چہرے کے بل، اہدا زیادہ ہدایت والا ہے، یمشی جو چلتا ہے سویًا سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، قل آپ فرما دیں، والذی وہی ذات ہے، انشاکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع اور تمہارے لیے کیا بنائی، کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے چند احسانات و انعامات کا ذکر فرمایا ہے اور استحضار کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب رب کا دیا ہوا ہے، اگر وہ کسی چیز کو روک لے تو ہم اس کو نہیں پا سکتے۔ سب سے پہلی آیت ہے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ عام طور پر حکومتوں کا جو حکومتیں ہوتی ہیں، بادشاہت ہوتی ہیں، سلطنت ہوتی ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے فوج رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ملک، کوئی کنٹری اپنا فوج رکھنا چھوڑ دے، اپنے آرمی پر دھیان نہ دے، تو وہ قوم، وہ ملک، وہ سلطنت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ جو طاقتور حکومتیں ہیں وہ کمزور کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کا یہ رواج رہا ہے، آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے نظام۔ قرآن کریم نے بھی اس کے بارے میں کئی جگہوں پر اس کا اظہار کیا ہے، اور آدمی پریکٹیکل بھی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ کئی ملکوں نے اپنا وجود کھو دیا، تو بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے انسان اپنے لیے فوج جمع کرتا ہے۔ جب کچھ نہ کچھ فوج ہوگی تو دوسرے ملک کبھی نہ اس پر اٹیک کرنے سے تھوڑا سوچے گا کہ بھائی اس پہ اگر حملہ کرتے ہیں تو ہمارا ساتھ انجام برا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے کفار، اے مشرکین، امن هذا الذی هو جند لکم بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری، وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری، جو تمہاری مدد کر سکے، ینصرکم تمہاری مدد کر سکے، من دون الرحمن رحمان کے سوا، کہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ، دشمنوں میں گھر جاؤ،
کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کون ہے جو لشکر بن کر تمہارے بچاؤ کرے گا؟ کون تمہارا ڈیفینس اور دفاع کرے گا؟ رب تعالی کو چھوڑ دو، اس سے نیچے نیچے کی بات کرو. رب تعالی تو تمہیں ایک لمحے میں بھی تباہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو تم فوج بناؤ گے، لشکر بناؤ گے، جس پر تم اعتماد کرو، جس پر تم بھروسہ کرو گے، جس پر تم توکل کرو گے، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اب تمہیں ایک لمحے میں تباہ کر سکتا ہے. فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کفار مگر دھوکے میں کہ فلاں ہمارے کام آئے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. رب تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کتنا ہی بڑی فوج لا کھڑی کر سکتے، کوئی کر دے، لیکن کیا ہوگا؟ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ سب کو تباہ و برباد کر دیں گے. لیکن اس کا ایک اصول ہے، ایک ضوابط ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، ایک حکمت ہے. وہ اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے نظام چلاتے ہیں. جاپان میں کچھ سالوں پہلے ایک زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے نے صرف 17 سیکنڈ میں ایسا تہلکہ مچایا تھا کہ جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک نے بھی کہا تھا کہ جو نقصان ہمیں ہوا ہے، ہم 4 سال میں اس کو بھرپائی نہیں کر سکتے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے انسانوں کی جو جانیں گئی وہ تو واپس آ ہی نہیں سکتی ہے، اگر اکنومیکل حساب سے یا جو نقصان ہمارا ہوا ہے اس کو نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کب کس حساب سے تباہ و برباد کر سکے اور کوئی نہیں جانتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں امن هذا الذي يرزقكم، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ ان ہم سے رزق، اگر اللہ تعالیٰ روک لے اپنے رزق کو. گویا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اپنے رزق کی تلاش میں محتاج ہے، اپنے صحت کے لیے محتاج ہے، اپنے چلنے پھرنے کے لیے محتاج ہے، اپنے ضرورت کے سامان کے لیے محتاج ہے. پھر بھی رب تعالیٰ کے ساتھ ضد لگائے ہوا ہے. بل لجو، بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں، اصرار ہی نہیں، فی عتوب، سرکشی میں اصرار کرتے ہیں، ونفور، نفرت میں اصرار کرتے ہیں. حق سے دور ہیں، توحید سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، رب تعالیٰ کے احکامات سے ان کو نفرت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا کہ تم خود فیصلہ کرو کہ آدمی قیامت والے دن قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس طرح جائے گا کہ سر نیچے، ٹانگیں اوپر، سر کے بل چل کر جائے اندھیرے میں، اور دوسرا ٹانگ پر چل کر جائے روشنی میں. ان دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں امن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا پس وہ شخص جو چلتا ہے اوندا ہو کر اپنے چہرے کے بل زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ جو چلتا ہے سیدھے راستے پر؟ ان میں سے بہتر کون ہے؟ سہولت والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے پیروں پہ چل کے جا رہا ہے وہی ہے. اللہ کہتے ہیں والذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہو قرآن کریم نے بہت جگہوں پر چیلنجز دیا حکومتوں کو، بادشاہوں کو، سرکش لوگوں کو، کہ ہے کوئی جو ایک مچھر کو پیدا کر دے؟ کوئی نہیں ہے. اس روئے زمین پر ایجادات کی ایسی بھرمار ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک جاندار شے پیدا کرنے سے پوری دنیا قاصر ہے. یہ اللہ تعالی نے رب نے ایک مچھر اور ایک مکھی بنانے کی بھی طاقت کسی کے اندر نہیں دی ہے. آئے کہتے ہیں والذی، وہی ذات ہے، انشاکم، جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع والابصار، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. کون ہے اللہ تعالی کے سوا کان دینے والا، آنکھیں دینے والا، دل دینے والا؟ پھر ہر چیز جو ہے فری میں اللہ نے دی.
آگے اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو رب کی نعمتوں کا۔ کیا ہی چبھتا ہوا جملہ ہے، کیا ہی دل کو جھنجھوڑنے والا جملہ ہے، قلیلا ما تشکرون۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود تو تمہیں چاہیے تھا کہ ہر وقت رب تعالیٰ کے شکر میں لگے رہتے، اس کی احسانات کی تم شکر گزاری میں لگے رہتے، لیکن بہت تم کم شکر کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے تو اسی رب تعالیٰ نے جو ہمیں دل جیسا نظام دیا، جو دھڑکتا ہے تو ہمارا وجود چلتا ہے، اور دھڑکن بھی کتنے تیزی سے، ایک دل کتنی بار دھڑکتا ہے، پھر وہ کتنا، تقریباً 72,000 نہ کیا وہ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں، اتنے دور پھیلے ہوئے رگوں میں یا 72,000 رگوں میں وہ خون سپلائی کرتا ہے۔ اسی کے دھڑکن سے انسان اپنی زندگی جی رہا ہے، وہ دھڑکنا بند کر دے سارا نظام ختم۔ کان جس انسان اچھی باتیں بھی سنتا ہے، بری باتیں بھی سنتا ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو سن سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کان کے اندر جو خوبیاں ہیں اس پر میڈیکل سائنس ریسرچ کرتا آ رہا ہے، سینکڑوں سال سے ریسرچ ہو رہا ہے، اور لوگ نئے نئے زمانے میں ریسرچ کر کے بتائے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو میڈیکل سائنس نے ہم کو اپنے زندگی پر غور کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہمارے جسم کے جو فنکشن ہے، ہمارے باڈی کے جو پورا سسٹم ہے، یہ سسٹم ایک ادبھت سسٹم ہے، ایک عجیب سسٹم ہے کہ انسان حیران ہو جائے۔ ہمارے برین اتنا پاورفل برین ہے، جس میں اتنی بہترین میموری دی گئی، اس میموری کا پاور اللہ اکبر، وہ کہیں میں پڑھ رہا تھا 2.5 پیٹا بائٹس ہے، یعنی 25 لاکھ جی بی کا ہمارا میموری ہے، ہزاروں ہزار لاکھوں گھنٹوں کی اس میں ویڈیو یا اس میں باتیں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ہم موبائل بنانے والے اور میموری بنانے والے پر تعجب کرنے لگے، سپر کمپیوٹر پر تعجب کرنے لگے، لیکن ہر انسان اپنے میں ایک سپر کمپیوٹر ہے۔ پھر ہماری آنکھ کا ریٹینا، ہمارے آنکھ جو دیکھنے کی طاقت ہے، اس میں کتنے بلب لگائے گئے ہیں، یہ روشنی یوں ہی نہیں دیکھ پاتے بچپن سے، تقریباً 26 کروڑ آئی ریسپٹر لگے ہوئے آنکھوں میں، ہمارے ایک آنکھ میں تقریباً 13 کروڑ آئی ریسپٹر ہے، جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو، اور ہم کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس آئی ریسپٹر مطلب یعنی بلب لگائے ہیں، اس بلب کے لیے کیبل اللہ نے بچھوائے، پھر اتنی چھوٹی سی جگہ میں وہ رگیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ آپس میں رگیں ٹچ نہیں ہوتی ہے، کبھی کچھ گڑبڑ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک زبان ہے، پھر ایسے ہی انسان کا وہ ناک ہے، سونگنے کی طاقت ہے، ہر ایک چیز میں غور کرنے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فری میں ہم کو عطا کیا، اور کس قدر محیر العقول اور کس قدر تعجب خیز ہے یہ اللہ کی بناوٹ، کہ انسان سوچ اپنے فکر اور خیال سے اس رب کے اس عظیم شاہکار تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ میں پرسوں سنڈے کو تفسیر کر رہا تھا سورۃ الدہر کی، اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے جوڑوں کو مضبوط بنایا۔ وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مشین میں جو پارٹس اور پرزے لگتے ہیں، وہ چند سالوں اور چند مہینوں چلنے کے بعد گھس جاتے ہیں، ان کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ قربان جائیے ہمارے ہاتھ روز فولڈ ہو رہے ہیں، ہزاروں بار ہمارے ہاتھ فولڈ ہوتے ہیں، فنگرز فولڈ ہوتے ہیں، پاؤں فولڈ ہوتا ہے، گردنیں مڑتی ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ اس کو کبھی چینج نہیں کرنا پڑتا، بچپن سے لے کر آدمی بڑھاپے تک اسی پہ چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، اور ان کی نعمتیں ہیں، جس پر اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم تو ایسے ناشکرے ہو کہ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، تم کو چاہیے تھا کہ تم اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے۔ بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر پڑھائیں گے، باقی مکمل کر دیں گے۔ اور کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ اچھا، یہ آیت افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اس کا اس طرح سے معنی لیا جا سکتا ہے کہ جو یعنی سیدھے مطلب سیدھے رستہ میں چلے، اور مکبا علی وجہ یعنی منہ کے بل الٹا راستہ سے چلے۔
یعنی جی بولیے بولیے. یعنی ایک راستہ جو ہدایت یافتہ والا ہے اور دوسرا جو گمراہی کا راستہ ہے. جی اور گمراہی کے راستے کو یعنی اوندھے منہ چلنے کے مثل لے سکتے ہیں. اور وہی بات ہی ہے کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہو، جو گمراہی کے راستے پہ ہو اور جو بندہ سیدھے راستے پر ہو، ایسے تو اس میں کون ہدایت پائے گا؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے وہی ہدایت پائے گا. اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ایک چیز کہ اس آیت میں دو قسم کے انسانوں کے طرز زندگی یا ان کے زندگی کا جو سسٹم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک قسم کے وہ انسان وہ ہیں جو انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں تو انسان اپنے پیدائش کے اعتبار سے، لیکن وہ کیا ہو رہا ہے کہ بالکل اپنی زندگی حیوان اور جانور جیسی کر لیا انہوں نے. جیسے ان کی حیوانی جبلت انہیں چلا رہی ہے کہ بس اسی طرح چلے جاؤ. تو وہ جو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، جو ان کی معاشی اکنومیکل دوڑ دھوپ بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ساتھ دوسری ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے جبلی یعنی فطری جو ان کے نیچر ہے اس کے تحت کرتے ہیں. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت فاصلہ طے کرنے کے لیے جانوروں کی طرح اوندھا ہو کر منہ کے بل خود کو گھسیٹ رہا ہو. ظاہر ہے ایسا شخص نہ تو راستہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اسے اپنے منزل کی طرف کوئی خبر ہو سکتی ہے. دوسری مثال اس شخص کی ہے جو سیدھے راستے پر انسانوں کی طرح سیدھا چل رہا ہے، کھڑا ہو کے چل رہا ہے. اس مثال کے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منزل طے کر رکھی ہے کہ وہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، وہ طے شدہ منزل پر پہنچانے والے درست راستے پہ چل رہے ہیں اور تعین کر چکے ہیں کہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے اور اس کی منزل تک مجھے پہنچنا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کی منزل دین کو قائم کرنا ہے اور آخرت کے حوالے سے اللہ کی رضامندی مقصود ہے. گویا کہ دونوں آیت میں یہ بتایا گیا کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک نصب العین طے کر لیا ہے، ایک لائے عمل اس کا ایک کیا بولتے اس کو اپنا ایک ویژن بنا لیا ہے کہ ہاں ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں مرنا ہے اور ہماری زندگی کا حساب دینا ہے. اسی کے مطابق اللہ کے حکموں کو تابع داری کرتے ہوئے چل رہے ہیں. اور ایک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بس کھانا پینا زندگی گزارنا اور بس یہی زندگی کھٹ جائے گی، بات ختم، اس میں مجھے کچھ آ کر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہی ہیں جانوروں کی طرح وہ چل رہے ہیں اور ان کی زندگی ویسی کٹ رہی ہے. تو آپ نے جو مطلب لیا ہے وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ایک نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، ایک نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، مطلب دونوں کا وہی نکلے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے پھر رکھیں تو. ٹھیک ہے. ٹھیک، السلام علیکم.